حضور شیر بنارس زندہ باد، فیضان قطب بنارس زندہ باد، ملک وحیدی زندہ باد۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منبر شریف پر جلوہ فرما اولاد رسول، اولاد غوث اعظم، نمونہ اسلاف حضرت قبلہ بابرکت سیدی سرکار حضور بادشاہ حسین صاحب قبلہ واسطی دامت برکاتہم القدسیہ، جانشین شیر بنارس، شیخ اجل پیر طریقت حضرت قبلہ بابرکت الشاہ مفتی معین الدین صاحب قبلہ پیارے میاں صاحب دامت برکاتہم القدسیہ اور ان کے صاحبزادگان دارالعلوم ہادہ کے مدرسین، دیگر علماء اہل سنت، طالبان علوم نبویہ، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ بھیا اس کا تھوڑا ہو سکے تو آواز بڑھا دو بھائی، تھوڑا ہے نا، تھوڑا بڑھاؤ ہو سکے تو۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بالہدی ودین الحق ارسلا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما، مدد قبلہ دی، مدد کعبہ ایما، مدد بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ قادری امنارے یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا، اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت بہت مبارکباد کے لائق ہیں حضرت قبلہ بابرکت الشاہ حضور پیارے میاں صاحب اور ان کے صاحبزادگان اور دارالعلوم ہادہ کے مدرسین، اراکین، معاونین، متعلقین، جن کی محبتوں کی بنیاد پر آج کی عرس پاک کی محفل عمل میں آئی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ صاحب مدار کے خاص فیض و برکات سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے، آمین۔ حضرت قبلہ بابرکت اولاد رسول، اولاد غوث آدم، سیدی سرکار بادشاہ حسین صاحب قبلہ واسطی دامت معالی، جو پوری شان سیادت کے ساتھ منبر شریف پر تشریف فرما ہیں، جن کے چہرے کی زیارت کر کے آپ ایمان میں تازگی حاصل کر رہے ہیں، اور انہی کے ساتھ حضرت پیارے میاں صاحب اور ان کے بیٹے یہاں موجود ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اس محفل پاک کی خاص برکتیں اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور ان شہزادوں کی زیارت کی برکتیں اللہ ہم سب گنہگاروں کو عطا فرمائے، آمین۔ ایمان کی زندگی عطا فرمائے، اور ایمان کی حالت میں ہم سبوں کو موت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ آئیے میں کچھ عرض کروں اس سے پہلے انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ تاجدار عرب و عجم، مالک رقاب امم، نور مجسم، فخر دو عالم، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، ٹوٹے دلوں کے سہارا، حضرت حلیمہ کے آنکھوں کا تارا، حضرت عبداللہ کے دل کا سہارا، ساری امت کا پیارا روحی فدا، جگر گوشے عبداللہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بابرکت بعظمت اور پاکیزہ بارگاہ میں جتنا پیار اپنے نبی سے کرتے ہیں اتنی پیار کے ساتھ درود پاک پڑھ کر سنائیے۔ پڑھیے اللہم صلی علیہ سیدنا
سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها عافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ واصحابہ دائما ابدا. جی لگا کے بولیے سبحان اللہ. زور سے تو بولو سبحان اللہ. دل سے بولو. اپنے نبی کا نام لیں, دل لگا کے کہہ دیں یا رسول اللہ. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم سبوں کو انسان بنایا ہے. بے شک سبحان اللہ. کیا بنایا ہے بولو؟ انسان. ہاں, اللہ قادر مطلق ہے, جو چاہتا بنا دیتا, مگر یہ اس کا کرم ہے کہ 18,000 مخلوق میں چن کر ہمیں انسان بنایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں, جو سب سے افضل, سب سے اشرف, سب سے اچھا, سب سے یکتا, سب سے سندر, حسین اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ انسان ہے. کیا ہے بولو؟ انسان بنایا. کیا بنایا ہے؟ انسان. اور انسان بنا کر بھی اللہ نے ہمیں آپ کو آوارہ نہیں چھوڑا, مسلمان بنایا. سبحان اللہ. اور مسلمان بنا کر بھی اللہ نے بے لگام نہیں چھوڑا, اپنے حبیب کا امتی بنایا ہے. سبحان اللہ. آپ سارے وجود پر نظر ڈالیں, ہے نا, سارے وجود پر. بھائی ایمان کا تو جواب ہی نہیں, اس کی تو قیمت کوئی لگا ہی نہیں سکتا, ہے کہ نہیں؟ ہو ہی نہیں سکتا ایسا کہ اس کی قیمت کوئی لگائے. مگر یہ جو وجود ہے ہمارا, آپ اس پر نظر ڈالیں. یہ جو سر میں رکھا ہوا دماغ ہے نا, اس کی قیمت اگر پوچھنا ہے تو اس سے پوچھو کہ جس پہ دماغ نہ ہو. یہ جو آنکھیں ہیں, اس کی قیمت آپ اس سے پوچھیں جس کی آنکھ میں قوت بصارت نہ ہو. یہ جو کان ہے, اس کان کی قیمت اس سے پوچھیں جس کے کان میں قوت گویا یعنی کہ قوت سماعت نہ ہو. یہ جو زبان ہے نا منہ میں, اس کی قیمت اس سے پوچھیں جس کی زبان میں قوت گویائی نہ ہو. ہاتھوں میں جو حرکت اگر کسی کے نہ ہو تو پوچھیں قیمت کیا ہوتی ہے. پیروں میں چلنے کی طاقت نہ ہو, اس سے پوچھیں اس کی قیمت کیا ہوتی ہے. سمجھ گئے؟ جس پہ سر جھپانے مکان نہ ہو, جا کے پوچھیں کہ مکان کی قیمت کیا ہوتی ہے. جس کے پاس ماں اور باپ جیسی دولت نہ ہو, جا کے پوچھیں ماں باپ کی قیمت کیا ہوتی ہے. جو لا ولد ہیں, ان سے جا کے پوچھیں کہ بیٹے اور بیٹیوں کی قیمت کیا ہوتی ہے. مگر آج اللہ نے یہ ساری نعمتیں ہمیں آپ کو عطا فرمائیں. آپ نے سر جھکا کر کبھی شکریہ کا سجدہ کیا؟ خدا تیرا شکر ہے تو نے دماغ دیا ہے, خدا تیرا شکر ہے تو نے آنکھ دی ہے, خدا تیرا شکر ہے تو نے کان دیے ہیں, خدا تیرا شکر ہے تو نے ناک عطا کی ہے, خدا تیرا شکر ہے تو نے زبان دی ہے, خدا تیرا شکر ہے تو نے ہاتھوں میں طاقت دی ہے, خدا تیرا شکر ہے تو نے پاؤں عطا کیے ہیں, خدا تیرا شکر ہے خوبصورت اور حسین مجھے یہ جسم عطا کیا ہے. کبھی شکریہ کا سجدہ کیا ہے تم نے؟ نہیں. مکان بنایا ہے تو نے, تو آپ گھمنڈ میں کہتے ہیں مولانا صاحب ہماری زندگی تو بس ایسی غریبی میں گزر گئی, بیٹا انجینئر بنا ہے تب مکان بنایا ہے. کار خرید لی تو کہتے ہیں بیٹا ماسٹر بنا ہے تب کار خریدی ہے. آپ نے اگر دنیا کے اندر پلوٹ یعنی کہ کوئی خرید لیا, کوئی کہتا یار بہت بڑی مارکیٹ بنائی ہے, ارے میاں مولانا ہمارا بچہ ڈاکٹر بنا ہے, ماسٹر بنا ہے, انجینئر بنا ہے, MBBS بنا ہے, IAS بنا ہے, IPS بنا ہے, تب کہیں جا کے ہم نے آج یہ نام کمایا ہے. ہماری تو غربت میں گزر گئی, کچھ بھی نہیں سمجھا تو نے اس زندگی کو. خدا کی قسم آپ نے کیا سمجھ لیا ہے؟ آج کاروں کو خریدنا, بلڈنگ بنانا, آرام سے رہنا, مارکیٹ بنانا, عیش و آرام کی زندگی کے ساتھ جینا, کیا یہ سب تیرے باپ کا کمال ہے کیا؟ یہ سب تیرا کمال ہے کیا؟ کبھی سینے پہ ہاتھ رکھ کے سر جھکا کے اس رب کا شکریہ ادا کیا ہے تو نے, جس رب نے تجھ کو چلنے کے لیے پیر عطا کیے ہیں, اٹھنے کے لیے ہاتھ عطا کیے ہیں, زندگی گزارنے یہ وجود دیا ہے, یہ کمانے تجھے اولاد دی ہے. رب نہ چاہتا تو تیرا بیٹا کیا انجینئر بنتا, رب نہ چاہتا کیا تیرا بیٹا ڈاکٹر بنتا, رب کی مرضی نہ ہوتی تو کیا تیری اولاد کامیاب ہوتی. کان کھول کر سن, عزت دار بھی خدا بناتا ہے اور ذلیل و خوار بھی خدا بناتا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے ذلیل و خوار بنا دیتا ہے, اللہ جسے چاہتا ہے قوم کا تاجدار بنا دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. ان ترقیوں پر جو اللہ نے عطا کی ہیں اپنا کمال مت سمجھو کہ یہ ہمارا کمال ہے. اور اگر مال, دولت, شہرت, عزت تیرے پاس ہے, چھننے میں دیر نہیں لگتی ہے.
یہ بھی بتا دوں آپ کو، تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے یہ۔ کبھی آپ سمجھیں کہ ہم تو بہت بڑے آدمی ہیں صاحب، اب کس کی ہمت ہے کہ ہمیں آنکھ اٹھا کے دیکھے، انگلی اٹھائے ہماری طرف؟ یہ تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ ہم نے اپنی چھوٹی سی زندگی میں تجربے کیے ہیں، جو کبھی ایئر کنڈیشن کمروں میں رہتے تھے آج وہ فٹ پاتھ پر پڑے ہیں، جو کبھی کاروں پہ چلتے تھے آج وہ پیدل گھوم رہے ہیں، جو کبھی اچھی گاڑیوں میں چلتے تھے آج انہیں پاؤں میں جوتی نصیب نہیں ہو رہی، جو ایئر کنڈیشن ہوٹلوں میں کھانے کھاتے تھے آج اسٹیشنوں کے سامنے ایک ایک روٹی کے لیے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں، جنہوں نے کبھی لیلن کے علاوہ کوئی کپڑا ہی پسند نہ کیا آج ان کے جسموں پر کرتے نظر نہیں آ رہے، ایک ایک جوڑا کپڑا کے لیے دوسروں سے بھیک مانگتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں اگر خدا پاک نے عزت عطا کی ہے تو اڑنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ خدا پاک سر اٹھانے والوں کو پسند نہیں کرتا، خدا پاک سر جھکانے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ جینا ہی ہے تو غدار بن کر مت جیو، جینا ہے تو مصطفیٰ کے وفادار بن کر جیو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زور سے اور دل سے بولو، جو جس لائق ہے وہ اسی لائق رہے۔ ہاں اگر خوشی ہے تجھ پر کہ میں کچھ ہوں تو ایک چیز کی کر، ایمان ایسا بنا لے، ہاں سبحان اللہ، ایمان بنا ایسا، سمجھ گئے؟ تاکہ قیامت کے دن تو قبر سے اٹھے تو تیرے خاندان والے نہیں، فرشتے تیرے آگے پیچھے چلیں۔ سبحان اللہ، اہل محشر پوچھے کون ہے، تب آوازیں آئیں کہ مصطفیٰ کا وفادار ہے یہ۔ سبحان اللہ، یہ کیا مطلب کہ دولت کی وجہ سے کہلوا لیا، چار آگے اور چار پیچھے، چار دائیں اور چار بائیں، یہ تو تیری دولت کا کمال ہے۔ اترا لے، کتنا اترائے گا؟ بہت تھے ایسے جن کے آگے پیچھے ہزاروں رہتے تھے، خدا کی قسم مٹ گئے، ذلیل ہو گئے، رسوا ہو گئے، بدنام ہو گئے، تباہ ہو گئے، چہرے مسخ کر دیے گئے، قبروں کے نشان ختم ہو گئے۔ آج ان کا نام لینے والا اس زمین پر کوئی نہیں ہے، نہ خاندان کا پتہ، نہ مکان کا پتہ، نہ بیٹھکوں کا پتہ، نہ ان کی قبروں کا پتہ، نشان ختم ہو گئے۔ اگر تو چار قبریں ہیں بھی تو آج ان پہ بھی دھتورے کھڑے ہیں، کوئی جانے والا نصیب نہیں ہوتا، مگر جو ایمان بچانے کے لیے آئے تھے، اسلام پھیلانے کے لیے آئے تھے، سر جھکا کے جینے کے لیے آئے تھے، شریعت مصطفیٰ کو سینے لگانے کے لیے آئے تھے، وہ غریب نواز آج بھی زندہ ہے، وہ صابر پاک آج بھی زندہ ہے، وہ نصاب الدین آج بھی زندہ ہے، وہ مخدوم سبنا آج بھی زندہ ہے، وہ برکت اللہ آج بھی زندہ ہے، وہ فضل اللہ آج بھی زندہ ہے، وہ جمال اللہ آج بھی زندہ ہے، وہ وارث پاک آج بھی زندہ ہے، وہ بدیع الدین آج بھی زندہ ہے، وہ شاجی محمد شیر آج بھی زندہ ہے، وہ عبد الواحد بلگرابی آج بھی زندہ ہے، وہ بنارس کا شیر آج بھی زندہ ہے، وہ بریلی کا احمد رضا آج بھی زندہ ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرص مقدم، زندہ باد، حضور سیدنا سرکار شیر بنارس، زندہ باد، حضور صاحب سجادہ، حضور سیدی سرکار بادشاہ میاں صاحب قلعہ۔ اچھا ایک بات اور سنیں، سبحان اللہ زور سے، اپنے لیے جینا کوئی کمال نہیں ہے۔ ہاں دیکھو تقریریں تو ہو گئی اور جلسہ بھی ہو گیا اور ٹرین بھی چھوٹ گئی آج، ہاں مگر سب قربان الحمدللہ۔ حالانکہ کل کا جلسہ نینی تال روڈ پہ ایک جگہ کالا ڈونگی ہے، اس کے پاس ہے میرا، کوشش کروں گا کہ پہنچوں، اب 2 بجے کی ٹرین پکڑنا تھی، مگر سرکار بادشاہ حسین واسطی دامت برکاتم القدسیہ کی زبان سے جو پھول جھڑے ہیں، سبحان اللہ، اے ہے کہ حضرت بایزید بستامی کا، دیکھو بزرگوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں، بزرگ سبحان تو اللہ، بزرگ ہیں، سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، اے ہے زبانیں اس کی ہیں، ان کی ہیں، منہ ان کے ہیں، بولتا کوئی اور ہے۔ سبحان اللہ، دیکھ رہے ہیں آپ، مطلب جواب ہی نہیں دیا، زندگی بھر خاموشی رہ گئے،
کچھ بھی نہیں بولے، مگر جس دن چلے جواب دے گئے۔ سبحان اس میں اللہ، دونوں چیزیں نکلی حضرت کی زبان سے جو نکلا، پہلا تو یہ کہ آدمی ایمان کی وجہ سے قیمتی ہوتا ہے، سبحان اللہ، دوسرا یہ کہ ولی اللہ والا زندہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، دو چیزیں، پہلا تو یہ کتنا امیر بن جا قیمتی نہیں ہے تو، دولت دار بن جا قیمتی نہیں ہے تو، بادشاہ بن جا قیمتی نہیں ہے تو، کتنا شہرت والا ہے قیمتی نہیں ہے تو، جب تک تیرا ایمان سلامت نہیں ہے قیمتی اسی دن بنے گا جس دن سچے دل سے محمد مصطفیٰ کا غلام بن جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو دیکھیں بزرگوں کی باتیں، تو پھول جھڑ رہے تھے کس کے منہ سے؟ نبی کے خاندان کا، نبی کے چمن کا جو پھول ہے اس کے منہ سے۔ بے شک، سبحان اللہ، دیکھ لو چہرہ، سبحان اللہ، اللہ یاد آ جائے۔ ہاں کیا شان بخشی ہے اللہ نے، یہ بھی لاجواب۔ اور دوسرے بلگرام شریف میں بیٹھے ہیں سرکار اویس میاں واسطی، وہ بھی لاجواب۔ سبحان اللہ، اور کیوں نہ ہو لاجواب، خاندان ہی ہے لاجواب، بے شک، سبحان اللہ، جن کے تعلق سے بریلی کے امام عشق و محبت نے کہا تھا آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، اللہ۔ سنیے اب وہ جملے جو میں ابھی بول رہا تھا، اپنے لیے جینا کوئی کمال نہیں، سب جیتے ہیں اپنی زندگی، دوسروں کے لیے جینا شروع کرو، دوسروں کے لیے۔ جس دن دوسروں کے لیے جینا شروع کر دو گے، خدا کی قسم کسی کی ہمت نہیں ہے جو تم پر اور تمہارے دین پر انگلی اٹھا سکے۔ اب یہاں چند جملے سنو، پھر اس کے بعد مکمل بھی ہوگی تقریر کچھ ہی دیر میں۔ ہم نے آج اپنے لیے جینا شروع کیا۔ باپ بھوکا مر رہا تجھے پرواہ نہیں ہے، ماں بھیک مانگ رہی ہے تجھے پرواہ نہیں ہے، بھائی تڑپ تڑپ کے مر گیا، بھائی امیر کروڑ پتی بنا بیٹھا مگر آج تیرا بھائی تڑپتا تجھے پرواہ نہیں ہے، تیری بیٹی کی شادی کروڑوں میں ہو رہی ہے اور تیری بھتیجی کو عید کے دن بھی سر پر رکھنے تو پٹا نہیں مل رہا، کبھی تو نے سر پر رکھ کے کبھی سر پہ ہاتھ اپنی بھتیجے کے جا کر نہیں رکھا کہ تو میرے بھائی کی بیٹی ہے جیسے میری بیٹی ویسے کہ تو میری بیٹی، تو نے اسی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا۔ کان کھول کر سن، تجھ جیسوں کے لیے یہ دنیا جنت ہے، جی لے جب تک عیش کرنا ہے جی لے تو، مگر جو نبی کا ہوگا، جو اپنے لیے پسند کرے گا وہی اپنے ہر مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے گا۔ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے وہ سن، مصطفیٰ کہتے ہیں سنو، اگر کوئی ننگا بھی لینا اسے کپڑا پہناؤ، ہم قیامت کے دن تمہیں جنت کے حلے پہنائیں گے، اگر کوئی پیاسا ملے تو پانی پلاؤ، ہم قیامت کے دن حوض کوثر کے جام عطا کریں گے، کوئی بھوکا ملے تو کھانا کھلاؤ، ہم تمہیں جنت کے کھانے عطا کریں گے، کوئی دنیا کے اندر بھٹکا ملے تو اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کے دروازے تک پہنچاؤ، ہم قیامت کے دن تمہارا ہاتھ پکڑ کے تمہیں جنت میں داخل کریں گے، اگر کوئی روتا ہوا ملے تو اس کے چہرے سے آنسوؤں سے صاف کر دو، ہم قیامت کے دن مسکراتا ہوا لے کے تمہیں جنت میں داخل فرمائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسلام ہے یہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے ہر مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو، یہی ہے نبی کا دین۔ کیا ہے اسلام؟ آج تیری ہانڈی میں گوشت بنتا، تیرے بھائی کے گھر میں 3 دن تک کھانا نہیں بنا، کبھی خیریت پوچھی ہے تم نے؟ اچھا ایک بات اور بتا دوں، ہاتھ اٹھا کے دعویٰ کرنا آسان ہے، ہاں مگر کسی بھی چیز پر عمل کرنا یہ بہت مشکل ہے۔ دعویٰ تو کوئی بھی کر دے، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، پکڑ تو لے پہلے، تیرے ہاتھ میں نبی کا دامن، تیرے ہاتھ میں رسول پاک کا دامن، تیرے ہاتھ میں اس غوث اعظم کا دامن جو حجرے میں جاتے اور 7 دن تک بھوکے حجرے سے باہر آ جاتے،
مرید کہتے حضور کھانا کھا لیا؟ وہ کھانا چھپ کر غریب کے گھر میں جاتا، 7 دن تک لقمہ میرے غوث کے منہ میں نہ گیا۔ ایک شخص نے پوچھ لیا حضور کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ 7 دن تک آپ نے کھایا ہے؟ غوث پاک نے مسکرا کر سینے لگایا، کہا تجھے علم کیسے ہوا؟ کہا جس گھر میں آپ کھانا بھیجتے ہیں میں انہی کا پڑوسی ہوں۔ زور سے نہیں بولیں گے؟ تجھے اپنے باپ کی پرواہ نہیں، تجھے اپنی ماں کی پرواہ نہیں، تجھے اپنے بھائی کی پرواہ نہیں۔ کیا اسی کا نام اسلام ہے کیا بھائی؟ کیا اسی کا نام دین ہے کیا؟ سن، مصطفیٰ کہتے ہیں اگر تیری ہانڈی میں گوشت بنتا ہو، تیری دیوار کے پار پڑوس میں اگر کوئی بھوکا غریب رہتا ہو تو اپنی بیوی سے کہہ دے ہانڈی کا ڈھکن ڈھانپ کے بناوے تاکہ اس کی خوشبو دیوار پار کر کے غریب کے گھر میں نہ جا سکے۔ اگر اس سبزی کی خوشبو غریب کے بچوں تک پہنچ گئی اور وہی سبزی اپنے غریب باپ سے اگر بچوں نے طلب کی تو 2 چوٹ غریب کے دل کو پہنچے گی، اس کا ذمہ دار تو ہوگا۔ مصطفیٰ کہتے ہیں یا تو ہانڈی کا ڈھکن ڈھانپ کے بنا یا پھر ایسا دل پیدا کر کہ جب سبزی بن جائے تو ایک پیالہ سبزی لے اور اپنے حصے کی 2 روٹی نکال، اور نکالنے کے بعد ایک پیالہ سبزی اور حصے کی 2 روٹی دیوار کے پار غریب کے گھر میں پہنچا دے تاکہ تیرے بچوں کے کھانے سے پہلے غریب کا بچہ پیٹ بھر کے بستر پہ سو جائے۔ مصطفیٰ کہتے ہیں اگر تو دنیا سے چلا گیا قیامت کے دن دنیا مجھے تلاش کرے گی، میری فتح یعنی کہ میری شفاعت غریبوں کو کھلانے والوں کو تلاش کرے گی۔ یہ ہے مصطفیٰ کا دین۔ اسلام آسان بھی ہے، سن لو، اور بہت مشکل بھی ہے۔ اور آج ظاہری اعتبار سے مشکلیں ہمارے آپ کے سامنے ہیں، وہ میں بتانا نہیں چاہتا، بنارس والے مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ اس معاملے میں کوئی کمی نہیں ہو رہی ہے، پوری دنیا جان نہیں ہے کیا ہو رہا تمہارے اور ہمارے ساتھ۔ جہاں ذمہ دار اور ہیں وہاں کچھ کمیاں تیری بھی ہیں میری بھی ہیں۔ کاش یہ جو اولاد رسول بیٹھے اور ادھر فاروق اعظم کی خاندان کا جو پھول بیٹھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس چمن کے جو پھول بیٹھے ہیں نا، یہ ان کے کہنوں پر تم نے عمل کر کے ان مسجدوں کو سجدوں سے سجایا ہوتا، کسی کی ہمت نہیں تھی جو مسجدوں پر انگلی اٹھا دیتا۔ تم اپنی منزل سے ہٹے نہیں، اسلام کو نقصان پہنچا ہے، دین کو نقصان پہنچا ہے تیری بے عملی کی وجہ سے۔ کاش تم اپنے راستے سے ہٹ جاتے، صحیح راستے پر عمل پیرا ہو جاتے۔ کسی کی ہمت نہیں تھی جو نبی کی ذات پہ انگلی اٹھاتا، قرآن پہ انگلی اٹھاتا، اسلام پہ انگلی اٹھاتا، مدارس کی جانچ کے لیے آواز بلند کرتا یا مسجدوں کے لیے کچھ بولتا۔ آج دنیا بول رہی ہے، ہم کچھ بھی بولنے تیار نہیں، اگر کچھ بولیں تو ہم غدار۔ کان کھول کر سنو، ایک جملہ دے رہا ہوں، سینے کی تختی پکندہ کرو، اور وہ جملہ یہ ہے، اللہ توفیق دے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے آج سے نمازی بن جاؤ۔ زور سے زور سے اللہ سے توبہ کرو، اپنے گناہوں پہ گلگلاؤ اور آج ہی سے 5 وقتہ نمازی بن جاؤ، اس لیے کہ جو سر اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے اللہ اس سر کو کسی کے قدموں میں کبھی جھکنے نہیں دیتا۔ سبحان اللہ۔ ایک چیز تو یہ، اور دوسری ایک چیز اور سن لو، اور وہ یہ ہے کہ اپنا اخلاق بہت اچھا کرو۔ کیا اچھا کرو؟ اخلاق۔ زور سے بولو کیا؟ اخلاق۔ ہاں، انجینئر صاحب ہوں، کلکٹر صاحب ہوں، ماسٹر صاحب ہوں، ڈاکٹر صاحب ہوں، IAS ہوں، IPS ہوں، MBBS ہوں اور BUMS ہوں، حافظ جی ہوں، قاری صاحب ہوں، مولانا صاحب ہوں، مفتی صاحب ہوں، مقرر صاحب ہوں، کوئی بھی ہو اخلاق اچھا کرو۔ کتنا ہی بڑا مفتی، کتنا ہی بڑا مقرر، کتنا ہی بڑا عالم ہے، اگر اخلاق اس کے پاس نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ سمجھ لو آپ، جب تیرا دین، تیرا علم آج تک تجھے ہی سبق نہ دے سکا تو تو کسی اور کو سبق کیا دے گا؟ خیریت اسی میں ہے۔ اس سے بھی نقصان ہوا ہے، ہماری مسندوں پر بیٹھنے والے گھمنڈی تھے،
کاش میری مسند پر بیٹھنے والا عالم مصطفیٰ جان رحمت کے حجرے سے سیرت کی چادر لے کے گلے میں ڈال لیتا تو اسلام کو بہت فائدہ ہوتا. کسی کی ہمت رکھی تھی تو مصطفیٰ کے دین پر انگلی اٹھا دی. نقصان ہوا ہے اس سے بھی, بہت نقصان ہوا ہے اس چیز سے. ہم گھمنڈی بنے, ہم متکبر بنے, ہم انا کے شکار بنے. ارے میاں ہم تو حافظ جی ہیں, ہم کسی کے کام کیوں آئیں؟ ہم تو قاری صاحب ہیں, ہم کسی کو سلام کیوں کریں؟ ہم تو مفتی صاحب ہیں, ہمارا تو معاملہ ہی الگ ہے. ہم تو ٹائم سے اٹھیں گے, ٹائم سے جاگیں گے. مانتا ہوں میں تیرے مرتبے کا جواب نہیں, مانتا ہوں میں تو بھی وہ جماعت ہو جس کے تعلق سے نبی نے کہا تھا جسے میرا چہرہ دیکھنا ہو وہ میرے دین کے بامل عالم کا چہرہ دیکھ لے. جسے مجھ سے مصافقت نہ ہو وہ میرے دین کا عالم سے مصافقت لے. مگر اسے بھی مت بھول کہ تیرے نبی کی زندگی یہ تھی جس کے کام کوئی نہیں آیا, اس کے کام میرا نبی آیا. سبحان اللہ, سبحان اور اللہ. صرف نبی ہی کی بات نہیں, جو نبی کی صحبت میں رہے ان کا بھی کردار یہی تھا. ایک بات یاد آ رہی ہے مجھے بیچ میں, اگر سبحان اللہ بولو تو سنا کے چلا جاؤں. سبحان اللہ. ہاں, دور خلافت حضرت عمر فاروق اعظم کا تھا. سبحان اللہ کہہ کے دکھاؤ. سبحان اللہ. عمر فاروق اعظم کا اے ہے. تو جس دن آپ امیر المومنین بنے, جانتے ہو کیا ہوا اس دن؟ آپ نے اپنے بدن کا لبادہ نکال کر کھنٹی میں ٹانگ دیا اور پھٹا ہوا کرتا پہن لیا. کس نے؟ فاروق اعظم نے. لوگوں نے پوچھا حضور یہ کیا؟ فاروق اعظم فرماتے ہیں آج سے ذمہ داریاں بڑھ چکی ہیں. اللہ اکبر. زور سے بولو بھائی, ذمہ داریاں بڑھ چکی ہیں. اور حالت کیا ہوئی؟ اے ہے, راتوں کو نکلتے تھے مدینے میں, راستے راستے گلی گلی کوچا کوچا نگر نگر ادھر ادھر ٹہلتے تھے اور دروازوں پر کان لگا کے سنتے تھے کسی گھر سے رونے کی آواز تو نہیں آ رہی. ہاں, کسی گھر میں کوئی بچہ بھوکا تو نہیں ہے. پوچھتے تھے لوگوں سے کوئی بھوکا تو نہیں ہے, کوئی پریشان تو نہیں ہے, کوئی پریشانی میں تو نہیں ہے, کوئی رو تو نہیں رہا ہے. ساری ساری رات پوچھتے پھرتے تھے فاروق اعظم. ایک راستہ وہ جہاں پر 3 دن تک عمر فاروق نہیں گئے. کتنے دن؟ 3 دن. چوتھا دن آیا تو عمر فاروق اعظم اسی راستے سے گزرے, سفر کیا آپ نے. جیسے اس راستے پر گئے تو دیکھا دروازے پر ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہے. بوڑھی عورت رو رہی ہے. فاروق اعظم سر پہ چادر ڈالے, اپنے جسم کو چھپائے, چہرے پر چادر نقاب ڈالے, اسی راستے سے گزرے. جیسے ہی دروازہ قریب آیا تو عورت کے قریب پہنچے, دیکھا کان لگایا تو عورت زور زور سے عمر فاروق اعظم کو کوس رہی تھی. زور زور سے کوس رہی ہے عورت. جب کوستا دیکھا عمر فاروق نے تو وہیں بیٹھ گئے. اے ہے, آج کا کوئی عہدے دار, عزت دار, اس دور کا امیر المومنین اگر کوئی اور ہوتا تو کیا اس چیز کو سن لیتا کہ مجھے کوئی غریب گالی دے یا کوسے, کچھ کہے, کچھ بولے؟ برداشت کرے گا کوئی؟ لاکھوں سلام ہو مصطفیٰ کے اس عمر پر. زور سے بولو بھائی, لاکھوں سلام ہو اس عمر پر. چہرے سے پردہ نہیں ہٹایا, ہاتھ جوڑ کر کہا ضعیفہ سنو تو. عورت خاموش ہوئی. کہا کیوں رو رہی ہو اور عمر کو کوس کیوں رہی ہو؟ کہا 3 دن ہو گئے میرے چولہے میں آگ نہیں جلی, میرے بچے بھوکے ہیں. کہا مطلب؟ کہا اگر اسی حالت میں مجھے موت آ گئی تو میں انتظار کروں گی قبر میں کہ میرے نبی آئیں. کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا عمر کی شکایت کروں گی, عمر کی شکایت کروں گی. اتنا سننا تھا. عمر جیسے بہادر کا دل دہل گیا, آنکھ سے آنسو نکل گئے, جسم لرزہ بر اندام ہو گیا. کہا ایک کہنا مانو گی میرا؟ کہا کیا؟ کہا عمر کو معاف کر دو. کہا ہرگز نہیں. کہا خدا را معاف کر دو. کہا ہرگز نہیں. کہا اللہ کے واسطے عمر کو معاف کر دو. بوڑھی نے کہا تمہارا عمر لگتا کیا ہے جو اتنی ضد مجھ سے کر رہے ہو کہ عمر کو معاف کر دو؟ کہا کچھ بھی صحیح مگر معاف کر دو. اتنا جب رو رو کے اس شخص نے کہا تو بوڑھی عورت ضعیفہ نے کہا سن, میں تجھے معاف کر سکتی ہوں, عمر کو نہیں کر سکتی. کہا تو پھر مجھے ہی کر دو. کہا میں نے تجھے معاف کر دیا. زور سے اور زور سے. اسی وقت اٹھے, اٹھ کر پہنچے جہاں کھڑے ہو کر صبح سے شام تک فیصلے فرماتے تھے. اور جانے کے بعد کیا کیا وہ جملے سنیں آپ.
اے ہے چاول اور دال اور گھی اپنی پشت پر رکھا، نہ کسی نوکر کے رکھا، نہ فوجی کے، نہ سپاہی کے، نہ کسی شخص کے، اور رکھ کر خود بوڑھی کے دروازے تک گئے اور جا کر چاول اور دال کی بوریاں اس کے گھر میں ڈالی اور اس کے بعد کہا اب تو عمر کو معاف کر۔ کہا ضد کیوں کر رہا عمر کی، میں نے تجھے معاف کر تو دیا۔ کہا کہہ دے ایک مرتبہ کہ میں نے عمر کو بھی معاف کر دیا۔ کہا سن تو آدمی بہت اچھا ہے اس لیے میں تیرا کہنا مان کر عمر کو معاف کرتی ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا اچھا، کہا ٹھیک، فوراً ایک کاغذ نکالا اور کاغذ نکال کے قلم دیا، کہا لکھ میں نے عمر کو معاف کر دیا۔ عورت نے لکھ بھی دیا، کہا پھر دستخط کر، عورت نے کر دیے۔ اتنے میں اوپر سے مولا علی آ گئے، سبحان اللہ۔ سلام کیا اور سلام کر کے کہا عمر کیا کر رہے ہو؟ اتنا جب کہا تو عورت اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ کہا مولا علی سے کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیا عمر؟ کہا ہاں، کیا تم نہیں پہچانتی ہو عمر ہے نا یہ؟ اتنا جب کہا تو عورت جھک گئی، آنکھ سے آنسو نکل گئے۔ کہا عمر مجھے معاف کر دے، خدا کی قسم خوش ہونا چاہیے تھا عمر بن خطاب کو، خوش نہیں ہوئے بلکہ فاروق اعظم رونے لگے، جھک کر کہا کہ مجھے اس چیز پر کوئی خوشی نہیں ہے، مجھے آج تکلیف بہت ہوئی کہ اگر اس حالت میں تو دنیا سے چلی جاتی تو قیامت کے دن خدا کو منہ عمر کس حالت میں دکھاتا۔ اللہ اکبر۔ جب اتنا کہا تو پوری عورت نے دستخط بھی کیے اور اس کے بعد عمر فاروق اعظم نے وہ رقعہ حضرت علی کے سامنے کیا۔ کہا علی آپ بھی دستخط کر دو کہ بوڑھی عورت نے عمر کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد ایک شخص اور کھڑے تھے، انہوں نے بھی دستخط کیا۔ آپ نے وہ رقعہ اپنی جیب میں رکھا، عورت کو سلام کیا اور اس کے بعد نکل کے واپس چلے۔ جیسے ہی چلے راستے میں مولا علی نے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، کس کے؟ عمر فاروق اعظم کے۔ ہاتھ رکھ کے کہا عمر اس رقعے کا کیا کرو گے؟ سبحان اللہ بولو تو جملہ سن لو، سبحان اللہ۔ اس رقعے کا کیا کرو گے جس پر اس بوڑھی عورت قریب ضعیفہ سے دستخط کرا کے لائے ہو اور تحقیقی اعتبار سے مجھ پہ بھی کرا لیا، مجھ سے بھی کرایا، کرو گے کیا؟ اتنا جب کہا تو عمر بن خطاب بولے علی سنو، جس دن میرا انتقال ہو جائے تو یہ پرچہ میرے کفن میں رکھ دینا۔ کہا وہ کیوں؟ کہا سنو جب مصطفیٰ قبر میں آئیں گے، یہ تو یقین ہے نا بھائی؟ بے شک بے شک۔ ارے زور سے بولو نا بھائی، سبحان اللہ۔ ارے یہ تو پکی بات ہے نا، یقیناً۔ جب ہمارے ولی زندہ ہیں تو کیا نبی زندہ نہیں ہے کیا؟ عمر بولے جب نبی قبر میں آئیں گے تو مصطفیٰ جان رحمت ضرور کہیں گے عمر کیا لایا ہے اور دنیا سے کیا کر کے آیا ہے؟ کافر کہا میں کچھ نہیں بولوں گا، بس کفن سے وہی پرچہ نکالوں گا اور رقعہ نبی کے ہاتھ میں دے کر کہوں گا آقا ایک غریب عورت ناراض تھی، تیرا عمر اسے بھی راضی کر کے آیا۔ آپ کا باپ ناراض ہے، کبھی راضی کرنے کا سوچا ہے تم نے؟ تمہاری ماں ناراض ہے، کبھی راضی کرنے کا سوچا ہے تم نے؟ پڑوسی ناراض ہے، کبھی راضی کرنے کا سوچا ہے تم نے؟ رشتہ دار ناراض ہے، کبھی راضی کرنے کا سوچا ہے تم نے؟ نہیں، ماں کہیں جائے بیوی راضی ہو جائے، بس کچھ ملے نہ ملے بیوی راضی رہے۔ عجیب آدمی ہے یار، کسی کی سننے ہی تیار نہیں ہے تو، عجیب زندگی تمہاری۔ بیوی کو بھی راضی رکھو جس طرح رکھنے کا حکم ہے، مگر اپنی ماں کو راضی رکھ، اپنے باپ کو راضی رکھ۔ اگر ماں باپ راضی ہو گئے اللہ کی رضا کا ایک ذرہ بھی تجھے نصیب نہیں ہو سکتا۔ اللہ اسی سے راضی ہوتا ہے جس بندے سے اس کے ماں باپ دنیا میں راضی ہوا کرے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا اپنے لیے جینا کوئی کمال نہیں، میں نے ابھی بولا تھا نا، دوسروں کے لیے جینا شروع کرو۔ اسی طرح کی ایک بات اور ہے سیدنا ابو بکر صدیق کی، زور سے نہیں بول رہے؟ سبحان اللہ۔ ہاں ان کا زمانہ تھا، مدینے میں ایک عورت تھی ضعیفہ، اے ہے سبحان اللہ بولیں آپ۔ حضرت ابو بکر صدیق کو خبر ملی کہ نہ شوہر ہے، نہ بھائی ہے، نہ بیٹا ہے اور اپنے ہاتھوں سے ضعیفہ گھر کا کام کرتی ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر ایک دن میں گئے اور جا کر عرضی پیش کی، جا کر کہا ضعیفہ اگر کہو تو میں آپ کے گھر کا کام کر دیا کروں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق، اے ہے ابو بکر، اور جن کی شان، جن کا مرتبہ، جن کا تقدس، مصطفیٰ کہتے ہیں جس کو زمین پر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو وہ میرے ابو بکر کا چہرہ دیکھیں۔
ہاں وہ جا کے کہہ رہے ہیں ضعیفہ سے اگر کہو تو خدمت کر دیا کروں. ضعیفہ نے کہا ابو بکر وہی ضعیفہ نے کہا آپ کون ہیں؟ کہا یہ مت پوچھو مجھ سے کہ میں کون ہوں مگر کہو تو آ جایا کروں. کہا ٹھیک ہے میرے جسم میں وہ طاقت نہیں ہے کہ میں کام کروں. چہرہ نہیں دکھایا تھا ابو بکر نے. چلے گئے وعدہ کرا کے. تہجد پڑھ کے آتے تھے ابو بکر صدیق. سارے گھر میں صفائی کرتے, برتن دھوتے, کھانا بناتے, اپنے ہاتھوں سے لے کے اس کے چولہے میں آگ جلاتے اور آگ اگر بند ہو جاتی تو اپنے ہاتھوں سے منہ سے ہوا ڈال کے آگ روشن کرتے. سلسلہ چلتا رہا مدینے میں. ایک دن خبر حضرت عمر فاروق اعظم کو ہوئی کہ مدینے میں ایک ضعیفہ ہے, بہت لاغر ہے, کمزور ہے, نقاہت کا پسینہ پیشانی سے ٹپکتا ہے اس کی. فاروق اعظم بھی پہنچ گئے. جا کر کہا ضعیفہ اگر اجازت دو تو میں اپنے گھر آپ کے گھر کا کام کر دیا کروں. عورت نے ضعیفہ نے مسکرا کر کہا تم مت آنا. کہا کیوں؟ کہا کوئی آتا اور کام کر کے چلا جاتا. عمر بولے اجازت مجھے بھی دو خدمت کا موقع. کہا بالکل نہیں. کہا ہو سکے تو میں بھی آ جایا کروں. کہا بالکل نہیں. تاریخ اسلام بتاتی ہے جب بضد ہوئے تو عورت نے کہا زیادہ ضد مت کرو, کوئی آتا سارا کام کر کے جاتا ہے. تب فاروق اعظم نے کہا سنو مجھے دنیا عمر بن خطاب کہتی ہے. اتنا جب کہا تو عورت مسکرائی. کہا تم مت آنا, تم مت آنا. کہا کیوں؟ بولے عمر مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے. کہا کیوں؟ بولے کوئی آتا اور کام کر کے جاتا اور آپ سے تو کام مجھے ویسے بھی نہیں کرانا. کہا کیوں؟ کہا ابھی تو کام کیا بھی نہیں اور آتے ہی تم نے کہہ دیا کہ مجھے عمر بن خطاب کہتے ہیں. کہا پھر کہا اسے 2 سال ہو گئے گھر کا کام کرتے, آج تک اس نے چہرہ تک نہیں دکھایا. کسی کے ساتھ اگر احسان کرتے ہیں نا آپ تو جب تک 10 لوگوں سے بتا نہ دیں آپ کو چین کی نیند نہیں آتی. جب تک 1000 جگہ ذکر نہ کر دیں آپ کو سکون نہیں ملتا. اور آج میرا ماحول, میرا معاشرہ, میری قوم کس طرف جا چکی ہے جانتے ہیں آپ؟ یہ ابھی چلی ہے نا, یعنی کووڈ-19 میں, کورونا ماہماری میں لوگوں نے مدد کی ہے ایک دوسرے کی. تو مدد کرنے کا حال کیا تھا؟ اگر کسی کو 1 کلو چاول دیے تو آپ موبائل میں کھڑے ہو کر سامنے سیلفی لے رہے ہیں. 1 کلو آٹا دیا سیلفی لے رہے ہیں. 1 جوڑا کپڑا دیا سیلفی لے رہے ہیں. اگر کسی کو راشن دیا آپ فوٹو کھینچ کے اس کے واٹس ایپ, ای میل, فیس بک پہ ڈال رہے ہیں. اگر کسی کی مدد کر رہے ہیں تو آپ اخباروں میں نکال رہے ہیں فلاں مدرسے سے مدد کی گئی, فلاں مسجد سے مدد کی گئی, فلاں محلے سے مدد کی گئی, فلاں نیتا صاحب نے مدد کی. کیا مطلب یار؟ تو مدد نہیں کر رہا, تو غریب کا مذاق اڑاتا ہے, غریب کی دلجوئی نہیں کرتا, تو غریب کا دل توڑتا ہے. اگر نبی کی غلامی میں رہ کے مدد کرتا, خدا کی قسم یہ مدد قیامت میں کام آ جاتی. اور یہ مدد کیسی ہوتی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کون؟ تمہاری میری ماں نبی کی بیوی کہتی ہیں اے لوگو جب تمہارے درمیان سے کوئی شخص ایمان کی حالت میں چلا جائے تو اس کے جنازے کے قریب کھڑے ہو جاؤ اور اس کے چہرے سے کفن کا ٹھپکا ہٹاؤ اور کفن چہرے سے ہٹا کے اس کی نیکیوں کا چرچا کرو. کہا کیسی نیکیاں؟ ام المومنین کہتی ہیں اگر تمہاری آنکھ کے سامنے اس نے 1 گیہوں کا دانہ کسی بھکاری کے پیالے میں ڈالا تھا تو اس دانے کا تم ذکر کر دو. کہا پھر؟ کہا اگر تم نے دانے کا ذکر کیا, لوگوں نے سنا, اللہ اسی بات پر خوش ہو کر مرنے والے کی مغفرت فرما دیتا. عرس وحیدی میں آئے ہیں آپ, فوٹو کھینچ کے اللہ راضی ہوگا؟ غریبوں کی مذاق بنا کے اللہ راضی ہوگا؟ ہرگز نہیں. میرے بھائی میں یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ کی رضا تمہیں جب حاصل ہوگی چھپ کر مدد کرو, چھپ کر, اس لیے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے, ہمارا رب دیکھ رہا ہے, ہمارا نبی دیکھ رہا, ہمارا رسول دیکھ رہا. سمجھ گئے؟ اب وہ جملے سنیں اور میں تقریر پوری کروں. عمر فاروق اعظم نے چاہا میں دیکھوں گا وہ ہے کون جو چھپ کے مدد کرتا. تو ساری رات مسجد میں رہے, تہجد پڑھ کے جب دیکھا تو کوئی اور نہیں, ابو بکر جا رہے تھے. ہاتھ پکڑ کے کہا ابو بکر مجھے یقین تھا آپ کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں ہوگا, دوسرا نہیں ہوگا. تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو راضی کیا اور ان سے اللہ راضی ہوا, نبی راضی ہوئے. میرے بھائی میں یہ کہنا چاہتا ہوں ایسے عمل کرو کہ اللہ راضی ہو, اس کا رسول راضی ہو. حضرت پیارے میاں کے لیے دعا کریں اللہ انہیں مکمل شفا عطا فرمائے. آمین آمین.
اور اللہ ان کے شہزادوں کو ان کو پیروکار بنائے. آمین اللہ بادشاہ میاں کا فیضان ہم سب کو عطا فرمائے اور اس جلسے کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.